مومن ہر وقت 5 سختیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 1، مومن کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی مومن کی کامیابی، اس کی صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کو برداشت نہ کرنا اور دل میں یہ خیال کرنا کہ سب کچھ اسی کو مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا، اسی کا نام حسد ہے۔ اسے حسد کہا جاتا ہے۔ ایمان کی کمزوری ہی انسان کو حسد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے حسد کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے جلن محسوس کرنا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ جب کسی مومن کے اندر کمالات آنے لگتے ہیں، خوبیاں آنے لگتی ہیں، تو دوسرے لوگ اس مومن سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام نے یہ زور دیا ہے کہ حسد سے بچو، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ جب انسان کی عقل نہیں رہتی، پھر وہ کسی مومن کو نقصان دینے سے پہلے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ پھر کم عقل انسان مومن کے بارے میں غلط سوچنے سے پہلے اپنے بارے غلط سوچ بیٹھتا ہے۔ مومن کو تکلیف دینے سے پہلے خود کو تکلیف دے بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ٹھکرا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ جس کو عزت عطا کر دے، ساری کائنات مل کر اسے بے عزت نہیں کر سکتی، اور میرا اللہ جسے ٹھکرا دے، ساری کائنات مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ فرمایا مومن کو 5 سختیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، منافق مومن سے بغض رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو مغفرت کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کرتا ہے، رحم کے طلبگاروں کو اللہ تعالیٰ رحم عطا کرتا ہے، اور جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بھی عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ بغض رکھنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بغض رکھنے والے لوگوں سے بچنا، بغض رکھنے والی جماعت جہاں سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ لوگ اتنے خطرناک لوگ ہیں، کیونکہ بغض شیطان کی چال ہے، اور یہ چال جو ہے دین کو تباہ کرنے والی چال ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، کسی مومن کے ساتھ بغض نہ رکھنا۔ مومن کے ساتھ رکھا گیا بغض تمہیں اس طرح کھائے گا جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ فرمایا مومن کو 5 سختیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، منافق اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ نمبر 3، کافر مومن سے لڑتا ہے۔ نمبر 4، نفس مومن سے جھگڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نفس ہے نا، انسان کا سب سے بڑا اور پہلا دشمن ہے۔ نفس انسان کا پہلا دشمن ہے، جو کہ کسی اور جگہ پہ نہیں رہتا، انسان کے اندر ہی پوشیدہ رہتا ہے، انسان کے اندر چھپا بیٹھا ہے انسان کا نفس۔ یہ نفس انسان کو اچھائی سے روکتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا صحابہ، جب بھی تم لوگ دعا کیا کرو اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے، جب بھی ہاتھ اٹھایا کرو تو یہ دعا لازم کیا کرو، مالک مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، کیونکہ جب نفس شر پھیلاتا ہے پھر انسان کی پڑھی گئی نمازیں ضائع کر دیتا ہے، حج ضائع کر دیتا ہے۔ جب نفس شر پھیلاتا ہے انسان کی گئی نیکیاں برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان نفس کی گرفت میں آ جاتا ہے
تو پھر اس کے سارے اعمال کمال اور خوبیاں صرف نفس کی خاطر ہی رہ جاتی ہیں. وہ سارا کچھ اپنے نفس کی خاطر ہی کرتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، قرآن پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، کسی کی مدد کرتا ہے دکھاوے کے لیے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے. انسان کا جو نفس ہے انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھائی کی طرف لے کر نہیں جاتا. یہ حقیقت ہے کہ جب نفس بے لگام ہو جاتا ہے تو پھر بندہ فرعون و حامان بن جاتا ہے. یہ وہی نفس تو ہے جس نے حابیل کو قابیل سے قتل کروایا. یہ وہی نفس جو ہے جس نے زمین پر پہلا قتل حابیل کو قابیل سے مروایا. یہ وہی نفس تو ہے جس نے ابو جہل ابو لہب کو جہنم کا ایندھن بنایا. یہ وہی نفس تو ہے جس نے فرعون سے خدائی کا دعویٰ کروایا. یہ وہی نفس تو ہے جس نے مدینہ کے یہودیوں کو ہدایت سے محروم رکھا. فرمایا مومن کو 5 سختیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ مبتلا رہتا ہے. ایک، اس سے حسد کیا جاتا ہے. دوسرا، منافق اس سے بغض رکھتا ہے. کافر اس سے لڑتا ہے. نفس اس سے جگڑتا ہے. نمبر 5، شیطان مومن کو ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ ایک مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے. اس کی زبان ہر وقت اللہ سے تر رہے. لیکن شیطان اس کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اب اللہ کے ذکر کو چھوڑ، اب تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھ، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی. اب یہ مومن درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہے. تھوڑی دیر گزرتی نہیں، پھر شیطان کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے استغفار ہی پڑھ. استغفار پڑھنے سے بندہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ استغفار پڑھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بندہ استغفار پڑھتا ہے، پھر شیطان اس کے اندر سے یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ والا وظیفہ پڑھ لے، وہ والا عمل کر لے، وہ والا عمل کر لے. اب یہ مومن اس سوچ میں الجھ جاتا ہے کہ اب میں کون سا ورد کروں، کون سا ذکر کروں، اب میں کیا کروں، نماز پڑھوں، درود پڑھوں، استغفار پڑھوں. اب یہ جو الجھن ہے یہ آگے آ جاتی ہے، ذکر پیچھے رہ جاتا ہے. انسان کے سوچنے کی، مومن کے سوچنے کی یہ جو الجھن ہے نا، یہ آگے آ جاتی اور ذکر پیچھے رہ جاتا ہے. شیطان کی چال سے بچنا، نفس کی چال سے بچنا. نفس کی جو چال ہے، شیطانی نفس کی جو چال ہے، دین کو تباہ و برباد کر دینے والی چال ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.